طلاق سے بچو، نباہ کرو۔ کوئی تمہیں بیوی کسی وجہ سے پسند نہیں آ رہی ہے، کوئی ایک خاص پہلو اس کی شخصیت میں کوئی دوسرا پہلو دیکھو، وہ شاید تمہارے لیے بہتر ہو۔ ممکن ہے کہ وہ کسی اور اعتبار سے اس کے اندر خیر ہو، کسی کی شکل زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کے اندر علم ہو، فہم ہو، فراست ہو۔ لہذا کوشش کرو یہ بندھن بن جائے تو اس کو آسانی سے توڑنا نہیں چاہیے، اور نکاح کے وقت تو پورا ارادہ ہونا چاہیے کہ یہ پوری زندگی کے لیے ہم عہد کر رہے ہیں۔ عارضی نکاح اسلام میں نہیں ہے، وہ اہل تشیع کے ہاں ہے متع، لیکن ہمارے ہاں وہ حرام مطلق ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے باوجود فطرت کا ایک تقاضا جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اب ایسا نہ ہو کہ بندر بن گیا ہے لیکن دل نہیں مل رہے، آپس میں مزاج نہیں مل رہے، چخ چخ ہو رہی ہے، چپلش چل رہی ہے، کوئی معاملہ جو ہے جو چاہیے کہ گھر کے اندر اس میں محبت ہو، الفت ہو، موافقت ہو، ایک دوسرے پر اعتماد ہو، ایک دوسرے سے مشاورت ہو، اس طرح مل کر گاڑی کے دو پہیوں کی طریقے سے گاڑی چل رہی۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر طلاق کو راستہ کھول دیا، بلکہ سورہ نساء میں ایک جگہ پر ترغیب دی گئی ہے کہ طلاق کرو، اور ایک حدیث میں تو حضور نے یہ فرمایا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ 3 اشخاص کی وہ کتنی ہی فریاد کرے ان کی فریاد سنتا ہی نہیں۔ ایک ایسا شخص جو اپنی بیوی کے ہاتھوں نالا ہے، وہ کچھ خلق ہے یا جو بھی ہے اس کے اندر، یہ سب ہے، روتا رہتا ہے، اس کی شکایت طلاق نہیں دیتا، تو اللہ اس کی بات نہیں سنے گا۔ جب میں نے تمہارے لیے دروازہ کھولا ہوا ہے کیوں نہیں اسے اختیار کرتے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے بہتر شکل پیدا کر دے، تمہارے بعد اللہ اسے کوئی بہتر شوہر جو اس کے ساتھ موافقت رکھنے والا ہوا اللہ اسے عطا کر دے، تمہیں بھی عطا کر دے۔